مرد اور عورت جو ہے اللہ تعالیٰ کے تخلیقی فارمولوں کا راز ہے. اس راز سے واقف ہونے کے لیے قرآن مجید میں جو ہے صوم کی مشق یا روزے کی مشق کا استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد اور عورت جو ہے ایک دوسرے کا لباس ہے. تو روحانی قانون کے مطابق جو ہے مرد کے اندر عورت چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ مرد جو ہے عورت جو ہے اس کے اوپر مرد کی شکل میں لباس چڑھا ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے عورت جو ہے اس کا جو جسمانی وجود جو ہے وہ ایک لباس ہے اور وہ ایک مرد کے اوپر چڑھا ہوا ہے. یعنی کہ مرد کے اندر عورت چھپی ہوئی ہے اور عورت کے اندر مرد چھپا ہوا ہے. جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اپنے باطن کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے، اپنے باطن کے اندر اترتا ہے. چونکہ جب مرد روزہ رکھتا ہے تو اس کے اب اپنے باطن کے اندر اترتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صفات کے ساتھ ہوتا ہے. تخلیقی صفات کا جو مظہر جو ہے وہ عورت کی ہے. عورت معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نظام کے اندر اپنا ایک رول ادا کرتی ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نظام کے ایک حصہ بن جاتی ہے. اسی تخلیقی صفات کا علم جو ہے مرد اپنے اندر جو ہے روزے کی شکل میں باقاعدہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی مادی جسم کے پسے پردہ اللہ تعالیٰ کی صفات کام کر رہی ہیں. اسی طرح جب کوئی عورت روزہ رکھتی ہے تو وہ عورت جو ہے جب اپنے باطن کے اندر جاتی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت جو ہے، جو پرورش کرنے والی صفت جو ہے وہ جو ہے وہ منکشف ہوتی ہے. یعنی کہ مرد نے روزہ رکھا تو تخلیقی صفات سے واقف ہوا، عورت نے روزہ رکھا تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے واقف ہوئی. صفت ربوبیت اور صفت خالقیت مل کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے علوم کا انکشاف کرتی ہے. کیونکہ صوم کے اندر روزے کی حالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بندے کے اندر منتقل ہوتی ہے. تو جب کوئی بھی مرد جو ہے کوئی بھی عورت جو ہے اللہ اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرتے ہوئے روزہ رکھتی ہے، روزہ رکھتا ہے جو ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات کا علوم اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی علوم جو وہ منکشف ہوتے ہیں. قانون یہ ہے کہ جب آپ اپنے باطن کے اندر اترتے ہیں تو باطن کے اندر جو ہے آپ کا نفس یا روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جڑا ہوا. اسی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر کوئی عورت جو ہے اپنے نفس کو پہچانتی ہے، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو پہچان کرتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرتی ہے. اسی طرح مرد جو ہے جب اپنے باطن کے اندر جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کے علوم سے واقف ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. تو روحانی قدروں کے اندر جو ہے مرد عورت کی تخلیق جو ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کام کرتی ہے. لا آف اٹریکشن کے تحت جو ہے، جنسی کشش کے قانون کے تحت جو ہے، قانون یہ ہے کہ جب کوئی مرد عورت آپس میں ملتے ہیں تو مرد کے اندر سے جو پانی خارج ہوتا ہے اس کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باطن کے اندر سے جو پانی خارج ہوا وہ عورت کے ظاہری جسم کے اندر داخل ہو گیا، اور عورت کے ظاہری جسم سے جو پانی خارج ہوا وہ مرد کے ظاہری جسم کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا. تو روحانی قانون کے مطابق یہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بنا. یعنی کہ مرد کے اندر جو عورت باطن میں عورت چھپی ہوئی تھی وہ ظاہری عورت سے مل کے تکمیل ہو گئی، اور جو عورت تھی اس کے باطن کے اندر جو مرد چھپا ہوا تھا وہ ظاہری مرد سے مل کے اس نے اپنی تکمیل کر لی. تو اس تکمیل کے نتیجے میں جو سکون کی کیفیت جو ہے اور اطمینان کی کیفیت جو ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفات کام کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نفس واحدہ کے تحت جو ہے مرد عورت کو تخلیق کیا تاکہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بنے. تو اس فارمولے کو جو ہے ہم روزے کے اندر جو ہے اور صوم کے دوران جو ہے اس طرح استعمال کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تم صوم کی حالت میں ہو تو تم جو ہے جب روزہ پورا کر لے تو تم اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو، اور اس لیے جا سکتے ہو کہ تم باطنی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. چونکہ روزے کے اندر جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف ہونا ہے، تو معاشرتی قدروں کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ہے جو جسمانی تقاضے پورے کرتے ہوئے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک روحانی فارمولہ جو ہے میں نے آپ سے شیئر کیا. آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. آپ صوم کی حالت کے دوران جو ہے اس فارمولے کو اپنے اندر اپنائیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکشاف لازمن ہوگا.